الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والقرآن الحكيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وقال شاعر لشوق نام صحابك چرچا صحابك لشوق نام صحابك چرچا صحابك کرتے بدلا بھوجن جلدی تو پللا خام صحابك میرے عزیز دوستو اساتذہ اکرام اور مہمان گرامی السلام علیکم۔ آج کے پروگرام محفل میں مجسم بننے ناچیز کو جس موضوع پر لمبے مشاعرے کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت صحابہ۔ عزیز دوستو میں آپ کے سامنے خلفائے راشدین کا کچھ واقعہ بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ عزیز دوستو سب سے پہلے جب بات کی جائے صدیق اکبر کی تو کیا شان ہے اس کی۔ عزیزان من دوستو جب ہجرت معراج کا واقعہ پیش آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک گیا، اس کے بعد میں نے سات آسمانوں کا سفر کیا۔ تو عزیز دوستو یہاں پر ایک افسار مبارک اڑاتے ہیں لیکن بعض مسلمانوں کا بھی جو ایمان ہوتا ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو یہاں پر حضرت ابو بکر کے پاس ابو جہل آتے ہیں، بولتے تیرے یار کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے سات آسمانوں کے سفر کی، جنت و دوزخ کا نظارہ کیا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بنا کسی خوف کے کہتے ہیں، بنا کسی جھجک کے کہتے ہیں اگر میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو بالکل یہ بات سچی ہے۔ عزیزان من دوستو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چھپے ہوئے تھے تو یہاں پر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو کوئی عاشق بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان من دوستو حضرت ابو بکر کو جب سانپ سے پہلے ٹچ مارا تو ہاتھ پاؤں نہیں ہٹایا، دوسرا والا نہیں ہٹایا۔ عزیزان من دوستو آپ کے چہرے مبارک پر حضرت ابو بکر کے جب آنسو گرے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر اپنا لعاب لگایا۔ عزیز دوستو آپ کو اس سے معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر کی یہ شان ہے، تمام انبیاء کے بعد اسی کی شان ہے۔ عزیزان من دوستو جب بات کی جائے عمر کی، عزیزان من دوستو جب فلسطین فتح کیا گیا، بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں پر عیسائیوں نے کہا کہ پہلے ہم آپ کے بڑے سے بڑے یہ خلیفہ سے ملیں گے۔ تو وہاں پر حضرت عمر کو جب یہ بات سمجھی تو مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، کبھی خود بیٹھتے ہوئے پر کبھی غلام کو بٹھاتے ہیں، اور جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو خود ہاتھ رسی پہ ہاتھ ہوتا ہے اور غلام اونٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ ہے عمر، رات کو گلی میں چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورت شام سے روانہ ہوگی، راستے میں سونے کے کنگن کھیلتی آئے گی لیکن راستے میں پوچھنے والوں سے کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزان من دوستو ایک رات ہوتا ہے، حضرت عمر چکر لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے، اونٹ پہ سوار ہے، سونے کے کنگن کھیلتی آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر اس کو روکتے ہیں، بولتے ہیں تم کہاں جا رہی ہو؟ تو عورت کہتی ہے یا تو تم عمر ہو یا تو آج عمر مر گیا ہے۔ تو حضرت عمر بولتے ہیں اے بی بی صاحبہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بولا تمہارے سوال کا جواب یہی ہے کہ یا تو آج عمر مر گیا ہے یا تو تم عمر ہو۔ میں ہی عمر ہوں۔ عزیزان من دوستو جب حضرت عثمان کی بات کی جائے تو اس کے عجیب نظارے ہوتے ہیں۔ عزیزان من دوستو جب مسلمانوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت عثمان آتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے ہونٹ مبارک سو چکے ہیں تو جاتے ہیں، پہلے یہودی سے ایک پیالہ پانی مانگتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے جب پانی لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ مارتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں آج میں خود اپنے ہاتھوں سے پیالہ رکھوں گا۔ تو آپ کو پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد جا کے یہودی سے پورا کوئی قریب دیتے ہیں۔ عزیزان من دوستو جب حضرت علی کی بات کی جائے تو عرب کے بڑے پہلوان کے سامنے عمر کے سامنے یہ کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے بولا کہ ہے کوئی مسلمان جا کے مجھ سے لڑے؟ تو حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، بولتا ہے میں لڑوں گا۔ آپ بولتا ہے بیٹھ جاؤ یہ عمر ہے۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں، پھر عمر کو ہوتا ہے کوئی حاجوں میں تعلق میں آ سکے، پھر حضرت
हैं तो वहाँ पर अमर कहता है कि जो बच्चा है जहाँ अगर मैं कत्ल करूँगा तो मेरी पानी हो जाएगी, बोलता है अगर मैं तेरे कत्ल करूँगा तो बोले इतने बड़े पहलवान को एक बच्चे ने मारा है। अजीज़ान दोस्तों, जब ये बात सुनकर उसको गुस्सा आता है तो वह अली पर वार करता है, लेकिन अली उसको रोक देता है और दूसरा जब वार करता है तो उसकी गर्दन निकाल देता है। जब आप ने ईमान की बात की थी, इस्लाम फैलाना शुरू किया तो हजरत अली उन्हें बचपन में बचपन में उठे थे तो फरमाया या रसूल अल्लाह, भले मैं एक लाकड़ का बच्चा हूँ, मेरे हाथ में बिल्कुल मछली है, मेरी आंखें कमजोर है, लेकिन इस अच्छे काम में मैं आपका साथ दूंगा। अजीज़ान दोस्तों, आखिर में